بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، آج کا سوال علامہ صاحب سے کریں گے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، کہ ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کا کوئی مجرب اور طاقتور اور آسان عمل لوگوں کی خدمت میں پیش کریں۔ بڑے بڑے لوگوں کے سوال ہے کہ ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کا کوئی مجرب اور طاقتور عمل ملے تاکہ ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بڑے ناجائز تعلقات کی دلدل سے باہر نکل پائیں۔ انشاءاللہ یہی سوال علامہ صاحب سے کریں گے، اور علامہ صاحب ہی اپنی زبانی آپ کو اس کا بہترین عمل اور مجرب عمل بتائیں گے، جس سے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملیز کے لیے ناجائز تعلقات جو رکھنے والے ہیں اس سے ان کو انشاءاللہ چھٹکارا ملے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، اور یہ سوال ہر دوسرے بندے کی زبان پر ہے۔ بے شک۔ دو مردوں کا ناجائز تعلق ختم کرنا ہو، یا ایک مرد یا ایک عورت کا، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعتاً وہ ناجائز ہوں۔ ہاں بالکل بالکل بظاہر تو ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ دیکھنے کے اندر انسان غلطی بھی کر سکتا ہے، بالکل بالکل انسان بدگمانی کا شکار بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ شرط رکھنی ہے ہمیشہ کے لیے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے بھی یہ عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ واقعی وہ ناجائز تعلقات ہوں۔ مثلا ایک بندہ کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، ہم اس کو نام دیتے ہیں بدگمانی کا، ہم اس کو نام دیتے ہیں جناب ناجائز تعلقات کا، ایسا سین نہیں نہ ہو۔ ہونا۔ اگر کوئی ناجائز تعلقات ہیں تو جب تک آپ ان کے درمیان عداوتیں، دشمنیاں، جدائیاں یا نفرتیں پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ جوڑا الگ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، آپ اس طرح کریں کہ انار کے جو درخت ہے اس کی شاخیں لیں، ٹھیک ہے 7 لے لیں یا آپ 11 لے لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ 11 عدد چھوٹے چھوٹے اس کی شاخیں لیں، لکڑیاں لے لیں۔ ٹھیک لینے کے بعد اس پر آپ نے ان دونوں جوڑے کے جن کے درمیان آپ جدائی کرنا چاہتے ہیں، جن کو الگ کرنا چاہتے ہیں، ناجائز تعلقات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لیں، اس کی ماں کا نام لیں، دوسرا اس کا نام، اس کی ماں کا نام لیں۔ لینے کے بعد سورۃ عبس، ٹھیک ہے آخری پارے کے اندر ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اس سورت کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے 41 بار۔ ٹھیک ہے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کے شروع میں بسم اللہ یا درود پاک ہرگز نہیں پڑھنا۔ ڈائریکٹ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کسی سے کروا بھی سکتے ہیں۔ جب آپ عمل مکمل کر لیں گے، ان شاخوں کو، ان ٹہنیوں کو آگ لگائیں، اس کی جو راکھ ہے یا تو آپ ان دونوں کے گھر میں ڈال دیں، تو تب بھی انشاءاللہ 3 دن گزرنے سے پہلے یہ دونوں کے اندر انتہا کی نفرت پیدا ہو جائے گی، عداوت پیدا ہو جائے گی، دشمنی پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح کریں، اسی راکھ کو کسی شاپر میں، کسی برتن میں ڈال کر آپ قبرستان کے اندر ڈال دیں، تو انشاءاللہ بفضل خدا ناجائز تعلقات ایسا ٹوٹے گا گویا کہ ان کے درمیان کبھی تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب تھوڑی وضاحت فرما دیں، 11 ٹہنیاں لینی ہیں، چھوٹی چھوٹی بھلے لے لیں، جی جی، لیکن اس کو ایک بار عمل 11 کے اوپر کرنا ہے یا ان کو 3 دن کرنا ہے تقسیم کر کے؟ نہیں، جو 11 ٹہنیاں ہیں نا، جی ان پر ایک بار ہی عمل کرنا ہے، ایک بار عمل 41 مرتبہ سورۃ عبس پڑھنے کے بعد ایک دم کر دیں، سب کے اوپر ایک دم کر دیں، اس کو جلا کر راکھ بنا دیں، ان کے گھر میں ڈال دیں یا قبرستان میں ڈال دیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ عمل ایک دن کا ہے؟ صرف ایک دن کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں ناظرین محترم، کتنا آسان عمل اور طاقتور عمل آپ کی خدمت میں علامہ صاحب نے پیش کیا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ انشاءاللہ ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔